بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اسلام آباد کے ایوانوں میں ایک معاشی طوفان برپا ہے جس نے 22 کروڑ عوام کی سانسیں روک کے رکھی ہوئی. پاکستان جو دنیا کے واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے، اجنبی قرضوں کے ایک ایسے اندھیرے میں بھٹک رہا ہے جہاں روشنی کی کوئی کرن دور دور تک دکھائی نہیں دیتی ہے. جب ہم دنیا کے نقشے پہ پاکستان کو ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ کے طور پہ دیکھتے تھے تو خواب تو ہمارے بہت بڑے تھے، لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ ملک کا مجموعی جی ڈی پی تو بظاہر $450 ارب سے تجاوز کر چکا ہے، مگر ترقی کی رفتار اسی سست کچوے کی مانند ہے جو اپنے ہی بوجھ تلے دب دب کر دم توڑ رہا ہو. تو پاکستان کے حالیہ معاشی سروے نے یہ سچائی دنیا کے سامنے لا کھڑی کی ہے کہ 4% ترقی کا جو خواب دیکھا گیا تھا وہ عالمی توانائی کے جھٹکوں اور جیو پولیٹیکل بحرانوں کی نظر ہو کر محض 4.25% پر ہی دم توڑ گئے. اور یہ صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ اس عام آدمی کی کہانی ہے جس کے چولہے کی آگ اب بجھنے کے قریب پہنچ چکی ہے. اب دیکھیں کہ اس معاشی مقتل میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کا پورا معاشی ڈھانچہ ایک ایسے بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے جہاں اسے مصنوعی سانسیں تو دی جا رہی ہیں لیکن علاج کوئی نہیں کر رہا. آئی ایم ایف سے لیے جانے والے ہنگامی اربوں ڈالرز کے بیل آؤٹ پیکیجز اب ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے نہیں بلکہ پرانے قرضوں کے سود کی قسطیں چکانے کے لیے استعمال ہو گئے. تو یہ ایک ایسا سچ ہے جو ہر پاکستانی کا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم جتنا قرض لیتے ہیں ہماری غلامی کی زنجیریں اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں. اور بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ترقیاتی کاموں کی بجائے غیر ملکی بینکس کے لاکرز میں منتقل ہو جاتا ہے. اب کسی بھی زندہ ملک کی معیشت کا دار و مدار اس کے زرعی اور صنعتی پیداوار پہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ان دونوں شعبوں کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکالا جا چکا ہے. وہ دھرتی جسے کبھی پورے بر صغیر کا اناج گھر کہا جاتا تھا آج اپنے ہی لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے گندم، کپاس اور دالیں تک باہر سے منگوانے پہ مجبور ہے. پرانے اور فرسودہ زرعی طریقے، بیجوں کی ناقص کوالٹی اور ہر سال آنے والے مانسون کے بے رحم سیلاب نے کسان کی کمر توڑ کے رکھ دی. اس کی وجہ سے قیمتی غیر ملکی زرع مبادلہ ان چیزوں کی درآمد پہ ضائع ہو جاتا ہے جو ہماری اپنی زمین اگل سکتی تھی. اب جب زرعی معیشت مفلوج ہو جائے اور کارخانے ایندھن اور بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے بند ہو جانے لگیں تو ترقی کا پہیہ الٹا گھومنے لگتا ہے. اور یہی کچھ اس وقت پاکستان کی صنعتی بستیوں میں ہو رہا ہے جہاں چمنیوں سے نکلنے والا دھواں اب ماند پڑتا جا رہا ہے. اور اس بھیانک تصویر کا سب سے دردناک پہلو وہ برین ڈرین ہے اور سرمایہ کا انخلاء ہے جس نے ملک کو اندرونی طور پہ کھوکھلا کر دیا. نوجوان ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، آئی ٹی ماہرین ہوں، بڑے سرمایہ کار ہوں، اپنے اپنے ڈالرز اور اپنی صلاحیتیں لے کر دبئی، یورپ اور کینیڈا کی طرف بھاگ گئے کیونکہ انہیں اپنی ہی وطن میں کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. اور اس کے ساتھ ہی ریاستی سرپرستی میں چلنے والے وہ ادارے جو کبھی ملک کا فخر ہوا کرتے تھے اب قومی خزانے کے لیے ناسور بن چکے ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے تو جان چھوٹ گئی، لیکن ریلویز ہے، اسٹیل ملز ہے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیز ہیں ہر سال قومی خزانے سے اربوں روپے کا خون چوس رہی ہیں. اور حکومت ان متعدد سفید ہاتھیوں کو پالنے کے لیے عوام کا خون نچوڑنے پہ مجبور ہے. تو بجلی کے شعبے میں ہونے والے گردشی قرضے کا ایک ایسا پہاڑ کی صورت اختیار ہو چکی ہے جس کا وزن اب قومی معیشت برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی ہے. سیاسی وابستگیاں اور نااہلی کی بنیاد پہ چلنے والے یہ ادارے روزانہ کی بنیاد پہ اربوں روپے کا نقصان کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی حکومت ان کی نجکاری کرنے یا ان میں اصلاحات لانے کی جرت نہیں کر سکتی. اس کا پورا خمیازہ اس تنخواہ دار طبقے کو بھگتنا پڑتا ہے جو پہلے سے ہی ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. اور جب وال اسٹریٹ جرنل اور بین الاقوامی بینکنگ کے سائے سے نکل کر محمد اورنگزیب نے پاکستان کی وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا تو پروپیگنڈا مشینری نے
انہیں ایک ایسا نجات دہندہ کے طور پہ پیش کیا جو اپنے جادوئی فارمولے سے معیشت کا رخ موڑ دے گا، لیکن ان کا یہ جادو چند ہی مہینوں میں ہوا ہو گیا اور انہوں نے وہی روایتی غلطیاں دہرانا شروع کر دی جنہیں ماضی کے وزرائے خزانہ کو کرتے رہے اور وہ بھی ناکام ہوئے۔ اور ان کی سب سے پہلی اور فاش غلطی دستاویزی معیشت اور تنخواہ دار طبقے کو دیوار سے لگانا تھا۔ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اسی طبقے پر ٹیکسز کا وہ وحشیانہ بوجھ لاد دیا جو پہلے ہی ایمانداری سے ٹیکس دے رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ملک کے سب سے بڑے اور امیر ترین شعبے یعنی ریئل اسٹیٹ ہو، ریٹیل ہو اور زراعت کے کچھ ایریاز ہیں، ان کو نیٹ میں لانے میں وہ بری طرح ناکام رہے۔ اور اسی پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پڑھے لکھے اور ٹیکس دینے والے طبقے میں حکومت کے خلاف شدید غصہ اور مایوسی پھیل گئی اور انہوں نے قانونی طریقوں سے کام کرنے کی بجائے غیر دستاویزی معیشت کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ یعنی ایک وزیر خزانہ کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ لکیر کے فقیر کی طرح صرف ان لوگوں سے پیسے بٹورے جو پہلے ہی دے رہے ہیں، بلکہ اس کا کام ٹیکس بیس کو وسیع کرنا ہوتا ہے، جہاں یہ اورنگزیب صاحب کی کارکردگی بالکل صفر نظر آئی۔ انہوں نے بڑے بڑے نادہندگان، طاقتور مافیاز اور غیر قانونی جائیدادوں کے کاروبار کرنے والوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور سارے کا سارا نزلہ ان غریب ملازمین پر گرا دیا جن کی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ اب دفتر پہنچنے سے پہلے ہی ٹیکس کی مد میں کٹ جاتا ہے۔ یہ وہ پہلی بڑی غلطی تھی جس نے حکومت کی ساکھ کو عوام کی نظروں میں مٹی میں ملا دیا۔ محمد اورنگزیب کی دوسری بڑی اور تباہ کن غلطی ملک کے نجی شعبے اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری کا گلا گھونٹنا تھی۔ انہوں نے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے سپر ٹیکسز کا نفاذ کیا اور اشیاء اور خدمات پہ 18% کا یکساں جی ایس ٹی نافذ کر دیا، جس نے مقامی کارخانوں کی پیداواری لاگت کو دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا بنا دیا۔ اور جب سود کی شرح 20% سے اوپر ہو اور ٹیکسز کی بھرمار ہو تو کوئی بھی مقامی تاجر نیا کارخانہ لگانے یا اپنے کاروبار کو پھیلانے کا رسک لے ہی نہیں سکتا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجے میں ملک میں نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہونے بند ہو گئے اور پہلے سے موجود صنعتیں بھی اب جزوی طور پہ کام کر رہی ہیں یا مکمل طور پہ بند ہو رہی ہیں۔ نجی شعبے کو سہولیات دینے کی بجائے انہیں چور اور لٹیرا سمجھ کر ان کے اوپر ایسے قوانین نافذ کیے گئے جس نے ملک میں بزنس کانفیڈنس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا۔ موجودہ وزارت خزانہ کے پاس پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا کوئی ویژن ہی موجود نہیں ہے۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیویز کو 1200 ارب روپے سے زائد تک بڑھا دینا، بجلی اور گیس کے ٹیرف میں اندھا دھند اضافہ کرنا، ان اقدامات نے ملک میں ڈبل ڈیجٹ مہنگائی کو دوبارہ زندہ کر دیا جس سے عوام بمشکل سانس لے رہے تھے۔ تو اس معاشی المیہ کا آخری اور سب سے افسوسناک پہلو وہ سست روی ہے جو سرکاری اداروں کی نجکاری اور اصلاحات کے عمل میں دیکھی جا رہی ہے۔ عالمی اداروں اور دو ممالک سے بار بار یہ دعوے کیے گئے کہ پاکستان اپنے خسارے میں چلنے والے اداروں اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو نجی شعبے کے حوالے کر دے گا تاکہ قومی خزانے میں بوجھ کم ہو سکے، لیکن عملی طور پہ یہ فائلز اجنبی دفتروں کی الماریوں میں دھول چاٹ رہی۔ تو جناب اورنگزیب ایک بینکر کے طور پہ تیز رفتار فیصلوں کے لیے جانے جاتے تھے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد وہ اسی سست رفتار نظام کا حصہ بن گئے جو کسی بھی بڑی تبدیلی کا راستہ روک دیتی ہے۔ تو پاکستان اس وقت ایک ایسے معاشی چوراہے پہ کھڑا ہے جہاں غلطیوں کی گنجائش ختم ہو چکی ہے، اور اگر اب بھی اسٹرکچرل چینجز یا اصلاحات نہ کی گئیں، ٹیکس نیٹ کو اشرافیہ تک نہ پھیلایا گیا اور نجی شعبوں کو سانس لینے کے لیے آزادی نہ دی گئی، تو یہ معاشی جہاز کسی بھی وقت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ کیا وزیر خزانہ اپنی ان فاش غلطیوں کا تدارک کر پائیں گے یا پاکستان قرضوں کے اس اندھیرے میں ہمیشہ کے لیے اب گم ہو جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت دے سکتا ہے، لیکن اب وقت بہت تیزی سے ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ وقت ہے جاگنے کا، اور اگر اب بھی آپ اور اورنگزیب دونوں سوتے رہے پھر بعد میں رونے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوگا۔ مجھے اپنی رائے دیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔
اللہ حافظ.